ہیلو، السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ میں نے پچھلی بار چند انگریزی کے الفاظ کا ذکر کیا تھا جو پاکستانی عام طور پہ غلط اسے پروناؤنس کرتے ہیں، اور میں کوئی انگریزی کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں غلط ادا کیے جاتے ہیں، تو میرے خیال میں بہتر ہوا کہ لوگ اسے صحیح پروناؤنس کیا کریں۔ اور میں ذرا حیران ہوتا ہوں کہ دنیا کے وہ ممالک جہاں پہ کہ انگریزوں کی حکومت نہیں تھی، وہ آج کل پاکستانیوں سے بہتر انگریزی بولتے ہیں، جیسے کہ روس کے لوگ یا ایسٹرن یورپ کے لوگ یا افریقہ کے بھی ممالک کے لوگ، وہ پاکستانیوں سے بہتر انگریزی بولتے ہیں۔ بہرحال یہ چند الفاظ میں آج اور بھی بتاتا ہوں۔ ایک تو ہے انسرٹینٹی، پاکستانی عام طور سے اسے کہتے ہیں انسرٹینٹی، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، انسرٹینٹی لفظ ہے انسرٹینٹی۔ دوسرا ہے سوورنٹی، اسے بھی کہتے ہیں سوورینٹی۔ اور ایک اور ہے جو اخباروں میں بھی عام ہو گیا ہے، جو اپنا لکھی انگریزی میں بھی غلط لکھا جاتا ہے، وہ یہ کہ جیسے کہ دا منسٹری آف انفارمیشن شیئرڈ دیٹ اٹ ہیڈ جو بھی، تو شیئرڈ دیٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا، ہمیشہ ہوگا شیئرڈ دی انفارمیشن دیٹ، شیئرڈ دا ویو دیٹ، شیئرڈ کیا چیز وہ بتایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ فلاں شیئرڈ دیٹ دے ہیڈ بین ایٹ اے پکنک۔ تو یہ تین آج بتاؤں، یہ میں کوئی ریگولر بیسس پہ اپنا نہیں کروں گا، لیکن کبھی اگر مجھے یاد آیا کہ کوئی ایسا لفظ ہے تو آپ کو بتاتا چلوں گا۔ پچھلے پروگرام میں میں نے سائفر کے بارے میں بات کی تھی، تو جو سائفر کا ایک جھوٹ تھا، تو اس پہ مجھے یاد آیا کہ ایک اور جھوٹ بہت بڑا پاکستان میں چلا تھا بڑے سالوں تک، اب اس کا ذکر نہیں ہوتا، جس کا تعلق ایک دوسری پارٹی سے، ایک دوسری شخص سے تھا، اور وہ ہے تاشقند سے متعلق ایک جھوٹ۔ وہ یہ کہ تاشقند میں ایوب خان نے ایک سیکریٹ، ایک خفیہ معاہدہ سائن کیا تھا، جس میں کہ انہوں نے انڈیا کو وہ ساری چیزیں دے دی جو کہ پاکستانی فوجیوں نے بہت ہی جنگ لڑ کے حاصل کیا تھا۔ اچھا، اور یہ جھوٹ آگے بڑھانے والے تھے ذوالفقار علی بھٹو، اور انہوں نے اس کا بڑا فائدہ اٹھایا۔ تو وہ تاشقند سے متعلق ایک جھوٹ تھا کہ وہاں پہ کوئی خفیہ کوئی سمجھوتا تھا ایوب خان اور کا انڈیا کے ساتھ۔ اچھا، تو وہ میں نے جب ابھی اس سلسلے میں جب تاشقند ڈکلیریشن پڑھا تو ایک دلچسپ اس میں ایک کلوز مجھے نظر آیا۔ اچھا، تاشقند کا ڈکلیریشن جو ہے روس میں سائن ہوا تھا، روس کے شہر تاشقند میں 10 جنوری 1966 کو، ایوب خان پاکستان کے صدر اور انڈیا کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری۔ تو اس میں ایک جملہ تھا، یہ جنگ کے تقریباً 4-5 مہینے کے بعد، جو سپٹمبر 1965 کی جنگ ہوئی تھی، اس میں ایک جملہ تھا کہ دونوں ممالک کوشش کریں گے، اور یہ میں کوٹ کر رہا ہوں، ٹو ڈسکریج اینی پروپیگنڈا ڈائریکٹڈ اگینسٹ دی ادر کنٹری اینڈ انکریج پروپیگنڈا وچ پروموٹس دی ڈیولپمنٹ آف فرینڈلی ریلیشنز بٹوین دا ٹو کنٹریز۔ یہ بڑا معنی خیز ہے، اور مجھے ذرا مطلب اچھا لگا کہ جنگ کے فوراً بعد یہ طے پایا تھا دونوں ملکوں میں کہ ایک دوسرے کے خلاف غلط پروپیگنڈا نہیں کریں گے، یعنی دشمن کا پروپیگنڈا نہیں کریں گے، اور ہاسٹائل پروپیگنڈا، اور ایک دوسرے کے حق میں اچھی انفارمیشن اور دوستی تعلقات بڑھانے کے لیے انفارمیشن دیں گے۔ اور اسی طرح سے جو شملہ ایگریمنٹ ہوا تھا 2 جولائی 1972 کو بھٹو صاحب اور اندرا گاندھی کے بیچ میں، اس میں بھی تھا کہ بوتھ گورنمنٹس ول ٹیک آل اسٹیپس ود ان دیئر پاور ٹو پریونٹ ہاسٹائل پروپیگنڈا اگینسٹ ایچ ادر. Both countries will encourage the dissemination of such information as would promote the development of friendly relations between them. تو تقریباً یہ الفاظ وہی ہیں جو کہ تاشقند ڈکلیریشن میں تھے، اور دونوں جو ہیں جنگوں کے بعد ہوئے تھے سائن، اور دونوں میں کہا گیا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف یعنی دشمنی کے پروپیگنڈا یا انفارمیشن نہیں پھیلائیں گے، بلکہ دوستانہ تعلقات میں
جو بڑھاوا ہو اس کے لیے کوشش کریں گے۔ اب آج کل کوئی جنگ نہیں ہوئی پاکستان انڈیا میں، جو آخری جنگ ہوئی تھی وہ کارگل کی تھی، وہ بھی مقامی تھی، لیکن آج کل جو پروپیگنڈا دونوں ملکوں میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتا ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ اور پچھلے جو نسلیں ہیں پاکستان انڈیا کی، جو لیڈرز تھے، جو نسلیں تھیں، وہ حیران ہو جائیں گے کہ ان دونوں ملکوں میں دشمنی یہاں تک آگے بڑھ گئی ہے۔ چلیں یہ موضوع یہیں تک رہے، اور آج میں بات کروں گا ذرا اسرائیل کی۔ خبروں میں ہے کہ اسرائیل میں بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں، اور اس لیے کہ وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں بنجامن نیتنیاہو، وہ کچھ قوانین ایسے لا رہے ہیں جس کے تحت کہ وہاں کی سپریم کورٹ کی جو پاورز ہیں وہ کم کریں گے، اور خاص کر اس پاور کی بات ہو رہی جس میں کہ سپریم کورٹ حکومت کے کسی بھی ایسے قانون کو، اقدام کو وہ کالعدم قرار دے سکتی ہے جو کہ وہ سمجھیں کہ ان ریزنیبل ہے۔ اچھا یاد رہے کہ اسرائیل میں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، بہت تھوڑے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، اور وہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں اور پھر کبھی کروں گا۔ اچھا اب نیتنیاہو جو ہیں وہ اسرائیل میں تقریباً، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن 18-20 سال سے وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے اسرائیل میں جو اسرائیل کی جو حکومت ہے اس کو بہت زیادہ دائیں جانب لے گئے ہیں، یعنی رائٹسٹ گورنمنٹ، اور ان کا الحاق وہاں کی مذہبی جماعتوں سے رہا ہے، اور اسرائیل جو ہے بہت ہی فلسطینیوں کے حقوق کی بالکل خلاف ورزی کر رہا ہے، اور وہ بھی جو وہاں پہ طے پائے تھے اسرائیل اور عربوں کے بیچ میں اور فلسطینی جو پی ایل او کے بیچ میں، جو اوسلو میں 1992 یا 1993 میں، اور اس میں جو باتیں طے پائی تھیں ان کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور فلسطینی علاقوں پہ اپنا قبضہ بڑھا رہا ہے۔ نیتنیاہو جو ہے اسی کھیت یا اسی قسم کا ایک پودا ہے جس سے کہ اور بھی اس طرح کے رائٹسٹ لیڈرز آئے ہیں، جس میں کہ سب سے آگے تو ٹرمپ امریکہ کے، اچھا پھر انگلینڈ میں جو تھے یہ اس کا کیا نام، انگلینڈ میں جو بریکسٹ کا جو لیڈر تھا بورس جانسن، اچھا پھر روس میں پوٹن، اچھا پھر پاکستان میں عمران خان، برازیل میں بولسونارو، انڈیا میں مودی، یہ سارے ایک ہی طرح کے لوگ ہیں جن کی مقبولیت کے پیچھے بہت بڑا رول ہے ایک انتہا پسندی کا، اور جھوٹ پروپیگنڈے کا، اور سوشل میڈیا کا۔ میرے خیال میں اس میں جو سب سے زیادہ انکمپیٹنٹ تو وہ عمران خان ہی تھے، لیکن سب سے زیادہ جو چالاک اور شاطر وہ ہے نیتنیاہو، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ 15 سال سے اوپر سے وہ وہاں پہ ہے وزیر اعظم، اور یہ جو وہ قوانین لا رہا ہے اس کے پیچھے نہ صرف یہ کہ وہ حکومت کے پاورز میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس کے خلاف کچھ کرپشن کے بھی کیسز ہیں اور جو ابھی کورٹ میں ہیں، اور وہ اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بھی بچانا چاہتا ہے۔ بہرحال جیسا کہ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ اسرائیل میں بہت ہنگامے ہو رہے ہیں، 29 یا 30 ہفتے سے لگاتار دسیوں ہزار بلکہ لاکھوں لوگ مظاہرے کر رہے ہیں تاکہ یہ جو قوانین یہ پاس نہ ہوں، لیکن وہ اس نے پھر بھی پاس کروا لیا، اور آگے چل کر تو خیر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اسرائیل کا جو معاشرہ ہے وہ بالکل ڈیوائیڈڈ ہے، اور بہت ہی ٹینشن ہے، اور وہاں کے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ وہ اسٹرائک کریں گے۔ ڈاکٹر کے علاوہ جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ کہ اسرائیلی فوج میں جو ہوتے ہیں ریزروسٹس، یعنی اسرائیل کی فوج جو ہے وہ بہت بڑی نہیں ہوتی، لیکن ریزروسٹ ہوتے ہیں، جو ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، جو ضرورت پڑنے پہ آ کے اب جنگ میں حصہ لیتے ہیں، اور اس میں سے 500 پائلٹ اور ہزاروں ریزروسٹ، انہوں نے کہا ہے کہ یہ قانون اگر پاس ہوئے تو ہم پھر اپنی خدمات حکومت کو نہیں دیں گے۔ وہاں کے جو منسٹر آف ڈیفینس ہیں انہوں نے بھی خطرہ اپنے خدشات ظاہر کیے، اس کے خلاف ظاہر کیے ہیں جو حکومت ابھی جو وہاں پہ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ریٹائرڈ جتنے وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے یا ڈیفنس کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے بھی کہا ہے
تو بہت بڑی مخالفت کے باوجود اسرائیل میں یہ قوانین پاس کیے جا رہے ہیں نتانیاہو کے تھرو۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اسرائیل میں جو پارلیمنٹ ہے اس میں 120 ارکان ہوتے ہیں، اس کا نام ہے کنیسٹ، اور وہاں پہ جو انتخاب کا جو سسٹم ہے وہ ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن، یعنی پارٹیوں کو جو سیٹیں ملتی ہے وہ اس نسبت سے جتنے انہیں ووٹ ملتے ہیں، لیکن پارٹی کو ایک سیٹ لینے کے لیے بھی کم از کم 3.5% ووٹ، 3.25% ووٹ انہیں ملنا چاہیے۔ تو بہرحال اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل میں جو پارلیمنٹ ہے اس میں 4 سال کے لیے پارلیمنٹ منتخب ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ صرف آج تک اسرائیل کی تاریخ میں صرف ایک دفعہ 1969 میں ایک پارٹی کو اکثریت ملی تھی، بلکہ اکثریت بھی نہیں بلکہ اسے 61 سیٹیں چاہیے ہوتی اکثریت کی، ایک پارٹی کو 56 سیٹیں ملی تھی۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی الیکشن ہوئے اس میں کسی میں بھی اسرائیل میں کوئی بھی ایک پارٹی حکومت نہیں بنا سکی، ساری حکومتیں وہاں پہ جو بنتی ہیں وہ کولیشن یعنی کئی پارٹیاں مل کے بناتی ہیں، اور وہ حالات جو ہیں بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ 4 سال پہ الیکشن ہونا چاہیے، لیکن پچھلے اس میں 2019 میں 2 الیکشن ہوئے اور دونوں میں یہ نتنیاہو تھے، اور پھر چونکہ سیٹیں کم تھیں اور پھر آپس میں اختلافات ہوئے تو پھر 2019 میں 2 دفعہ الیکشن ہونے کے بعد پھر 2020 میں الیکشن ہوا، پھر 2021 میں، پھر 2022 میں، اور ابھی بھی جو صورتحال ہے اس پارلیمنٹ کی، اس میں جو نتنیاہو کی پارٹی ہے اس کے پاس صرف 32 سیٹیں ہیں، یعنی اکثریت کے لیے اگر 61 سیٹیں چاہیے تو اس کے پاس 32 سیٹیں ہیں۔ تو اس نے مختلف پارٹیوں سے الحاق کیا ہے، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں پہ جو انتہائی رائٹ ونگ یعنی سخت رویہ رکھنے والی، جو فلسطینیوں کے عربوں سے نفرت کرتی ہو، ایسی پارٹی، اور جس کا کہ ابھی لیڈر ہے ایک، اس کا نام ہے ایتمار بن گویر۔ اچھا، اس کی پارٹی کو 10% ووٹ ملے تھے، اور اس کے پاس اپنی جو سیٹیں ہیں پارلیمنٹ میں وہ ہیں 6 سیٹیں، 120 سیٹوں میں سے 6 سیٹیں، لیکن نتنیاہو کو حکومت کرنے کے لیے 61 ووٹ چاہیے، اور اس پارٹی کے 6 سیٹوں کے بغیر اس کے پاس وہ اکثریت نہیں بنتی ہے، اور یہ جو پارٹی ہے بن گویر کی اور دوسری جو انتہا پسند پارٹیوں نے مل کے نتنیاہو کو مجبور کیا ہے کہ وہ ان کے ایجنڈے پہ چلے، اور وہ جو ایجنڈا ہے وہ انتہائی اینٹی پیلسٹائن، اینٹی عرب اور اینٹی جوڈیشری، چونکہ اسرائیل میں جو سپریم کورٹ ہے یعنی جوڈیشری ہے وہ کافی انڈیپینڈنٹ رہی ہے، اور حکومت کے بہت سارے قوانین کو جو وہ سمجھتی ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے وہ کالعدم قرار دیتی ہے۔ تو اب کوشش ہو رہی ہے کہ اس سے پابند کیا جائے، یعنی حکومت کے نیچے لایا جائے سپریم کورٹ کو، اور ان کے جو ججز کے اوپر زیادہ کنٹرول ہو حکومت کا، اور اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے جو وہاں پہ رائٹ ونگ پارٹیز، اور اسرائیل کی سوسائٹی انتہائی ڈیوائیڈڈ ہے اور بہت زیادہ ٹینشن ہے، اور خطرہ ہے کہ اس کی اکانومی افیکٹڈ ہوگی، بلکہ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ بہت ساری کمپنیوں نے کہا ہے کہ وہ اب اسرائیل میں نہیں بلکہ باہر انویسٹمنٹ کریں گے، لیکن اس کے باوجود وہ پارٹیاں جو ہیں اپنا موقف نہیں بدل رہی ہیں، اور نتنیاہو ان کا ساتھ دے رہا ہے، چونکہ اس کے خلاف جو کرپشن کیسز ہیں وہ ختم کروانا چاہتا ہے۔ تو اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے وہ گویا کہ یرغمال ہے وہاں کی چھوٹی چھوٹی جو مذہبی پارٹیاں ہیں یا رائٹ ونگ پارٹیاں ان کے ہاتھوں، اور اسرائیل بنا تو تھا یہودیوں کے لیے لیکن ایک سیکولر اسٹیٹ تھا، لیکن جس طرح پاکستان میں ہوا وہی وہاں پہ ہو رہا ہے کہ مذہبی پارٹیاں جو ہیں وہ زور پکڑ رہی ہیں، اور جو سیکولر پارٹیاں ہیں وہ پیچھے ہٹ رہی ہیں، اور ابھی بھی ووٹ سیکولر پارٹیز کے پاس زیادہ ہیں لیکن انہیں اکثریت نہیں ملتی، اور یہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں بھی جو ہے وہ تقریباً 75% جو سیٹیں ہیں وہ سیکولر پارٹیز کے پاس ہیں، لیکن جو باقی 25% ہیں وہ
حکومت کو ڈکٹیٹ کرتی ہیں، کنٹرول کرتی ہیں، اور وہ مذہبی انتہا پسند پارٹیوں کے پاس ہیں۔ چلیں تو پاکستان کا جو حال ہے، جو ٹینشن ہے مذہبی انتہا پسندی سے، اور چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو ڈکٹیٹ کرتی ہیں، پاکستان میں بھی ایجنڈے کو اسی طرح اسرائیل میں ہو رہا ہے، اور دونوں ملک، اور یہ واحد دو ملک ہیں جو مذہب کی بنیاد پہ بنے تھے، یہ آج کل خطرے میں ہیں۔ چلیں آگے اس پہ اور بات ہوگی، آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ۔